الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ۔ نہایت ہی ادب کے لائق، عزت کے لائق، احترام کے لائق میرے پیارے استاد محترم اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مشرک اور مزاروں کی حقیقت۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کا آغاز یوں ہوا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی وفات کے بعد ان کی یادگاریں بنا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا، اور یوں رفتہ رفتہ یہ عقیدت عبادت میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن حکیم نے قوم نوح کا حال بیان کیا جب انہوں نے توحید کی دعوت کے بارے میں کہا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے اس قوم کو یہ پرفریب مشورہ دیا کہ جہاں یہ لوگ عبادت کے لیے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر ان بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ لیے جائیں۔ تب تو ان بتوں کی عبادت نہ ہوئی، مگر یہ طبقہ گزر گیا، علم جاتا رہا اور ان بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان یہ شرکی اعمال امت محمدیہ سے قبروں مزاروں پر کروا رہا ہے۔ آج کلمہ گو مشرک قبروں پر مسجدیں بنا رہا ہے۔ آج نام کا مسلمان قبروں پر جا کر سجدے کرتا نظر آتا ہے، قبروں پر جا کر نظر و نیاز مانگتا نظر آتا ہے، قبروں پر جا کر مشکل کی کشائی کے لیے دعائیں کرتا نظر آتا ہے، قبروں پر جا کر قربانیاں کرتا نظر آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہی عمل کرتے تھے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بتوں کو کھڑا کر کے پوجتے تھے۔ آج کلمہ گو مشرک ان کو لٹا کر پوجتا ہے۔ آج نام کا مسلمان قبروں مزاروں پر جا کر حج کرتا نظر آتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے اور یا علی مدد کے شرکیہ نعرے لگاتے ہوئے مشرکین مکہ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ شرکیہ کلمات کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک الا شریک لک تملکہ وما ملک۔ لیکن آج یا علی مدد کے شرکیہ نعرے لگانے والے یہ بات کہتے ہیں کہ جس کا علی مولا اس کو کوئی غم و فکر نہیں۔ آج مسلمان بیت اللہ کا حج کرتے ہیں تو ادھر کلمہ گو مشرک قبروں مزاروں پر جا کر سیون میں شہباز قلندر کی درگاہ پر جا کر حج کرتے ہیں، حجر اسود کو چوما جاتا ہے تو ادھر مشرک قبروں مزاروں کو چومتے ہیں۔ بیت اللہ کعبہ پر غلاف کو چڑھایا جاتا ہے تو قبروں پر چادروں کو چڑھایا جاتا ہے۔ لوگوں سن لو، جو قبروں پر مسجدیں بناتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو قبروں پر جا کر سجدے کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو قبروں پر جا کر قربانیاں کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ دلیل مانگتے ہو، اٹھاؤ بخاری مسلم اٹھاؤ۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرات، ان مزاروں کی قبروں کی حقیقت کیا ہے؟ ان مزاروں پر قبروں پر دنیا کی تمام رنگینیاں موجود ہیں۔ یہ دربار شرک کے اڈے ہیں، یہ دربار کفر کے اڈے ہیں، یہ دربار شراب کے اڈے ہیں، یہ دربار چرس کے اڈے ہیں، یہ دربار بے حیائی کے اڈے ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا
کہ یہ دربار بے حیائی کے اڈے کیسے ہیں۔ لوگوں سن لو، جب مشرک قبروں پر عرس لگاتے ہیں، جب مشرک عرس لگاتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں افراد کے سامنے ان کی بہن بیٹیاں ڈول کی تھاپ پر دھمال ڈالتی نظر آتی ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ بتوں سے وابستہ امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مردوں سے وابستہ امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔